وقفے سے پہلے زرتاج گل وزیر صاحبہ نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ بتائیں ہمیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کا پاکستانی عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے. میں یہ سوال جناب طلال چودھری صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے، اگر پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ اور سب سے بڑی عدالت ہی پولیٹیسائزڈ ہو اور وہاں پر سوائے اس بات سے کہ کس وزیر اعظم کو گھر بھیجنا ہے اور کس حکومت کو گھر بھیجنا ہے وہ یہ کام کرے اور خود اس کے اپنے 60,000 کیس پڑے ہوں، تو پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اسے ریفارم کرے، اور یہ پوری دنیا کی پارلیمنٹس میں ہوتا ہے. 18th امینڈمنٹ میں ہم نے جو کیا تھا وہ میں آپ کا یہاں بیٹھ کے کہہ کے گیا ہوں کہ گردن پہ انگوٹھا رکھ کے انہوں نے 19ویں ترمیم کروائی تھی. باقی فائدہ کیا ہے؟ وزیر اعظم میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا، آپ نے اچھا جواب دیا تھا کہ جب 19ویں ترمیم ہو رہی تھی تو حکومت کس کی تھی؟ حکومت بالکل پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی کی تھی. اس کے ساتھ کون تھا؟ افتخار چودھری کے پیچھے کون تھا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں، ہم تو عدلیہ آزاد کرواتے رہے، سانو پتہ ہی نہیں سی جج آزاد ہو گئے. دیکھیں نا، عدلیہ اوتھے دی اوتھے رہ گئی بیچاری، اور پارلیمنٹ بھی مغوی ہو گئی. دیکھیں، جو افتخار چودھری صاحب جو ہیں ان کو مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت. میں کہہ رہا ہوں اگر کہیں غلطی کمی کوتاہی ہوئی تو جو COD تھا، مساق جمہوریت جو تھا، اس کی پہلی لائن لکھی گئی کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں آئندہ نہیں دہرائیں گے، اور ہم ابھی بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں اگر کہیں ہوئی ہے. تو آپ نے جس COD کا ذکر کیا ہے، میں پہلے بھی بات کی تھی آپ سے، دوبارہ مینشن کر رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام پولیٹیکل ورکرز کو، لیڈرز کو رہا کیا جائے. دیکھیں، پولیٹیکل ورکرز کو کیا جا سکتا ہے، مجرموں کو، ملزموں کو نہیں کیا جا سکتا. اور میری گزارش، یہ ورکرز میں اور مجرموں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں فرق یہ ہے نا، دیکھیں نا، اگر آپ یہ کہیں جی کہ میں کیونکہ سیاستدان ہوں اور میں اب 190 ملین کھا کے تو چلا جاؤں تو میں کہوں گا کہ میں ایک لیڈر ہوں، میں مقبول ہوں، مجھے تو معاف ہونا چاہیے. میں پورے کا پورا سرکاری توشہ خانہ وہ بیت المال کھا جاؤں اور اس کے بعد کو مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کہیں جی میں فورن فنڈنگ لوں گا، میں اسرائیل والے دیں، بھارتی دیں، جو مرضی دیں، میری پارٹی کو کوئی نہیں پوچھے گا. ٹھیک ہے، معاملہ یہ ہے، یہ اس کو آپ علیحدہ کر دیں ان لوگوں سے جو کہ بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں. اور باقی اگلی بات، یہ بار بار کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم سے فائدہ کیا ہوا ہے. اگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس کمیٹی کے ممبر کیوں بن گئے؟ ابھی وہ کمیٹی بنی نہیں پوری تو انہوں نے کہا ہم بھی ممبر بنیں گے. ادھر ہے پارلیمنٹ جعلی، اس کی کمیٹیوں میں بھی آنا ہے، اس کا TADA بھی لینا ہے، اس کا اور اس کی اگر گرفتاری ہونے لگے آپ کی، پھر بھی جعلی پارلیمنٹ میں جا کے چھپنا ہے. اور یہ ترمیم ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی تازہ ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی، صبح بیان آ گیا ہم اس کی کمیٹی کے ممبر بنیں گے. بھی اگر ترمیم اچھی نہیں تو نہ بنے. اور اگلی بات ہے، اس کے فائدے اگر دیکھنے ہیں، وزیر اعظم کی کیبنٹ سے تقریر اور بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ سے تقریر سن لیں میری بہن، اور اگر نہ سمجھ آئے یا اس میں کچھ ابہام دونوں میں رہ جائے تو باقی میں سمجھا دوں. اچھا، یہ زرتاج گل صاحب 26ویں ترمیم کے بعد جو چیف جسٹس بنے ہیں پاکستان کے یحییٰ افریدی صاحب، انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں منصور علی شاہ صاحب کو اور منیر بختر صاحب کو شامل کر لیا ہے. فل کورٹ کا اجلاس ہوا، پریس ریلیز جاری کی اور اس میں کہا کہ منصور علی شاہ صاحب نے تجاویز دی ہیں اس پہ عمل درآمد کریں گے، جس کی تحریک انصاف کے تمام سینئر رہنما اس کی تعریف کر رہے ہیں، خیر مقدم کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں منصور علی شاہ کا شامل ہونا فائدہ نہیں ہے؟ اچھا میر صاحب، چونکہ بہت ساری باتیں ہوگی، آئی ہوپ کہ یو ول گیو می سم ٹائم. سب سے پہلے تو میں کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے طریقہ کار کے اوپر اعتراض تھا کہ نہ میڈیا سے مسودہ شیئر کیا گیا، نہ اپوزیشن سے مسودہ شیئر کیا گیا. پاکستان میں بڑے اچھے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بات ہوتی، قوم سے خطاب کیا جاتا، شہباز شریف صاحب بتاتے عوام کو، تو پھر کوئی بات کی جاتی. رات کے اندھیرے میں چھٹی والے دن یرغمال بنا کے پارلیمنٹ کو اور لوگوں کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے آپ کا طریقہ کار درست نہیں تھا. لیکن نئے چیف جسٹس صاحب پہ اور جو ان کا سپریم کورٹ کا اختیار ہے، ہمارا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے نئے چیف جسٹس صاحب جو عوام کے لیے میرٹ کے اوپر فیصلے کریں، کسی کو فیوریٹزم نہیں چاہیے، اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو بالکل کنٹروورشل نہیں بناتے ہیں. صرف 2-3 چیزیں میں آپ کو بات کر دیتی ہوں. چونکہ سویپنگ سٹیٹمنٹس پاکستان کے اندر بہت ہوتی ہیں، ریالٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، تو وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ اس لیے چلی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میڈیا دیکھ رہے ہیں تو شاید کوئی ان کا اکاؤنٹس ہے یا کوئی ان کے پارٹی والے نا بڑا اچھا بولے ہیں. تھوڑی سی چیزیں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کر لیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ہے وہ تقریر سن لیں.
دیکھیں ان کو بڑی اچھے طریقے سے پتا ہے کہ 26 آئینی ترمیم کے اوپر زیادہ پورٹ فولیو اور زیادہ آڈیشن انہوں نے دیے تھے. ابھی تھوڑے دنوں تک اگر وہ آپ کی جگہ وزیر اعظم بن جاتے نا تو یہ آپ کے الفاظ نہ ہوتے, لیکن چونکہ آپ کا مکمہ زیادہ بہتر تھا تو لہٰذا آپ کو ہی انہوں نے وزیر اعظم رہنے دیا. یہی بلاول بھٹو زرداری جب اپنا آڈیشن دے رہے تھے اور جب اپنا ایز اے وزیر اعظم اپنا جو ہے وہ 26 آئینی ترمیم کو لے کر جا رہے تھے, تب آپ کو بھی پتا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اور وہ آپ کے اندر چمگویاں ہو رہی تھی. تو بہتر یہ کہ آپ ان کو دیکھیں کہ آپ کا کتنا ٹرسٹ ہے, کتنا مس ٹرسٹ ہے, یہ آپ اپنے آپ کو خود بیلنس کریں. دوسرا آپ نے کہا کہ اسرائیل سے فنڈنگ آئے, فلانی جیسے سے فنڈنگ آئے. بالکل, کیوں نہ پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ احتساب ہونا چاہیے, حساب ہونا چاہیے کہ کون فورن فنڈنگ لیتا ہے اور اسی پارٹی کو بین کر دیا جائے. حالانکہ میں کسی کو بین کرنے میں یا میں غداری کے فتوے بالکل نہیں لگاتی. غداری کے فتوے لگانا PMLN کا ڈومین ہے. یہ مولوی بھی ساتھ ہیں اور یہ فتوے بھی لگاتے ہیں, یہ خواتین کی جو ہے وہ سر سے چادریں بھی اتارتے ہیں اور پھر اس کے بعد ویمن کارڈ بھی کھیلتے ہیں. تو لہٰذا یہ ان کو مبارک ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن آن ریکارڈ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی ابھی مثال دے رہے تھے, ان کی والدہ وزیر اعظم تھی جن کا نام محترمہ بینظیر بھٹو تھا. انہوں نے اعتزاز احسن کے ساتھ بیٹھ کے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن سے, جس سے پوری دنیا ڈرتی تھی, جو القاعدہ کے سربراہ تھے, انہوں نے بینظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے نواز شریف کو $10 ملین کی فورن فنڈنگ بھیجی تھی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ بلاول بھٹو زرداری نے کی والدہ نے یہ ٹھیک کہا تھا یا غلط کہا تھا, یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے سوال کریں. دوسرا آپ نے کہا کہ اسی پارلیمنٹ کو مان لیتے ہیں. زرداج گل تو 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئی ہیں, میں تو اپنا ووٹ لے کر آئی. آپ بتائیں کہ نواز شریف صاحب ووٹ لے کر آئے, کیا وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے نہیں آ رہے ہیں؟ زرداج گل تو ووٹ لے کر آئی ہے, میری پارٹی تو 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ لے کر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میر شرافت علی سے ہارنے والی مریم نواز جو ہے وہ ووٹ لے کر آئی ہیں کہ نہیں لے کر آئی؟ آپ مجھے بتا دیں. آپ 4 لاکھ لوگ اسلام آباد میں لائیں گے؟ نہیں, ہمارے ساتھ تو الحمدللہ بہت سارے لوگ نکلیں گے, کیونکہ کنٹینر لگانا ان کا کام ہے, لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانا PMLN کا کام ہے, اپنی کرسی کو طول دینے کے لیے چادر اور 4 دیواری کو پامال کرنا ان کا کام ہے. پاکستان تحریک انصاف تو پرامن جماعت ہے, اس نے جانا ہے عوام کے پاس, ووٹ کی طاقت سے آنا ہے, ووٹ کی طاقت سے آئیں گے. صرف آخری بات یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب سخت وقت آتا ہے نا تو لوگ چھوڑ کے نہیں جاتے, ہم بھی نہیں چھوڑ کے جاتے. میرا لیڈر تو سچا کھرا اور بہادر ہے, 150 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹس گرا کے اس ملک سے نہیں بھاگا. میرا لیڈر تو کال کوٹری کے اندر بیٹھ کے آپ کی فسطائیت کا مقابلہ کرے. نہیں, انہوں نے سوال کیا تھا, اگر ان کو پر اتنا سخت وقت ہوتا جتنا میری پارٹی کو بتا, آئی ایم سوری ٹو سے ان کا ریکارڈ ہے نائی کے اقامے کے اوپر, چپڑاسی کے اقامے کے اوپر, اس وقت جدہ لندن دبئی بھاگ چکے ہوتے. تو لہٰذا قوم دیکھ رہی ہے کہ کون چھوڑ کے بھاگتا ہے, کہ کون چھوڑ کے بھاگتا ہے. جواب دینا چاہتے ہیں.